کتنے سرکاری ہیں کتنے غیر سرکاری ہیں اور ان اداروں کے اندر تعلیمی معیار کیا ہے اور پھر علاقے کی ضرورت کے اعتبار سے کس قسم کے اداروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ ادارہ جس میں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں یہ 5-6 ایسی بستیوں کے بیچ میں واقع ہے جس میں یعنی جن بستیوں میں کوئی بھی دینی تعلیمی ادارہ نہیں ہے۔ ہم نے اس طریقے سے اس پی پی ٹی میں 17 بستیوں کو جو 4 یا 5 کلومیٹر کے اندر پڑتا ہے اس کا ڈیٹا نکالا ہے۔ ان بستیوں میں مسجدیں کتنی ہیں، مدرسے کتنے ہیں، اسکولز کتنے ہیں اور گاؤں کی آبادی کتنی ہے، اور پھر اس کے اعتبار سے بچوں کا ریشیو نکالا گیا ہے۔ تو گاؤں تقریباً آس پاس میں 17 گاؤں آتے ہیں اور ان 17 گاؤں میں 2011 کے سینسس کے مطابق جو ہمیں تعداد ملی ہے، کیونکہ اس کے بعد مردم شماری ہوئی نہیں ہے تو اس لیے بتا نہیں سکتے، تو اوتھینٹک جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس وہ ہے 24,831 لوگ۔ یہاں کی جو پیدائش کا ریشیو ہے سینسس کے مطابق وہ 30.7% ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر بچوں کی ہم تعداد نکالتے ہیں تو 24,000 میں تقریباً 6 یا 7 ہزار کے قریب بچوں کی تعداد بنتی ہے۔ تو مان لیتے ہیں کہ 6,000 ہمارے پاس بچے ہیں اس 5 کلومیٹر کے دائرے میں۔ تو 6,000 بچوں کے لیے جو سرکاری اسکول ہے وہ کل 17 ہیں۔ اسی طریقے سے جو مدرسہ ہے وہ صرف 3 مدرسے ہیں۔ تو 17 اسکول ہیں اور 3 مدرسے یعنی 20 ادارے ہیں۔ اگر 20 ادارے میں ہم اگر 7,000 بچوں کو یا 6,000 بچوں کو پڑھانا چاہیں تو یہ ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے علاقے کے حالات کے مطابق اور خاص طور سے یہ جگہ جو واقع ہے اس کے آس پاس کی بستیوں کے تعلیمی حالات کو دیکھ کر کے ایک ایسے ادارے کی شدید ضرورت تھی جو دینی تعلیم کے ساتھ دینی ماحول میں عصری ضروری تعلیم بھی دے سکے۔ اسی لیے اس جامعہ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ چنانچہ کچھ نوجوانوں نے اس فکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بچایا اور بنا کر کے 14 نومبر 2021 بروز اتوار بعد نماز عصر مفلح الامت حضرت مولانا احمد نصر بنارسی صاحب دامت برکاتہ کے ہاتھوں اس جامعہ کا قیام عمل میں آیا۔ بانیان جامعہ کی بات کریں ویسے جہاز قطع کو تو عالموں کی بستی کہا جاتا ہے ماشاءاللہ، اور ریشیو نکالیں گے تو ہر گھر میں تقریباً ایک عالم یا حافظ ایسا ملے گا، لیکن اس میں فکر مند کتنے ہیں، باشعور کتنے ہیں، اور علاقے کی تعلیمی حالات کو لے کر کے اور علاقے کے دوسرے حالات کو لے کر کے وہ کتنا فکر مند ہے یا کتنا وہ سماجی ذہن رکھتے ہیں، اس کا اگر ریشیو نکالیں گے تو ایسی تعداد انگلیوں پر گنی جانے والی ہے۔ اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ہمارے پاس 13 افراد ایسے ہیں جنہوں نے یہ ٹھانا کہ ہم کو اس طریقے سے جامعہ بنانا ہے اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم ہم لوگوں تک پہنچانی ہے۔ ان کے نام میں پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے مفتی محمد نظام الدین صاحب قاسمی جو جامعۃ الہدیٰ کے محتمم ہیں۔ دوسرا نام ہے مولانا سرفراز صاحب قاسمی۔ نمبر 3 مفتی محمد زاہد احمد صاحب قاسمی۔ نمبر 4 مولانا محمد یاسین صاحب قاسمی۔ نمبر 5 مولانا فاروق اعظم صاحب قاسمی۔ نمبر 6 مولانا سجاد سنبل صاحب ندوی۔ نمبر 7 طارق علیم الدین صاحب راہی۔ نمبر 8 مولانا طلحہ صاحب قاسمی۔ نمبر 9 مولانا تحسین مظفر صاحب قاسمی۔ نمبر 10 جناب فضل صاحب ممبئی جو اتفاق سے ہمارے بیچ میں تشریف رکھتے ہیں۔ اور 11 نمبر پر ہے جناب راشد صاحب شاملی۔ 12 نمبر پر ہے جناب نصیر الدین صاحب سابق مکھیا۔ اور 13 نمبر پر ہے جناب جمال صاحب۔ ان لوگوں نے دن رات انتھک محنتیں کر کے اس جامعے کو یہاں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جو نام یہاں پر لیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے گاؤں اور گاؤں کے لوگوں کی اچھی فکریں اور ان کی شب و روز کی دعائیں شامل ہیں، تب جا کر کے جامعہ اس مقام پر اتنی جلدی پہنچا ہے۔ ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر ان کا نام کسی وجہ سے یہاں پر نہیں آیا ہے تو ہم ان سے پیشگی معذرت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جامعہ کا ویژن کیا ہے۔ ویژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب ایک ادارہ کھولا ہے تو آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں، آج سے 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد ہم اس ادارے کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر 5 سال کا ویژن آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا سال جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ حفظ پڑھائیں گے،
اور حفظ کے ساتھ فرسٹ اسٹینڈرڈ کی تعلیم دیں گے جو یہاں کے سرکاری نصاب ہوتا ہے. یہاں پہ JPSC ہوگا تو JPSC کے نصاب کے مطابق پوری تعلیم دی جائے گی اور ان کے جتنے سبجیکٹس ہیں وہ سارے ہم پڑھائیں گے. اسی طریقے سے دوسرے سال میں حفظ پلس سیکنڈ اسٹینڈرڈ ہوگا, تیسرے سال میں حفظ پلس تھرڈ اسٹینڈرڈ ہوگا, چوتھے سال میں چونکہ 3 سال میں وہ حافظ بن جاتا ہے تو یہ 3 سال بچے جو حفظ پڑھ رہے ہیں وہ حافظ بن چکے ہوں گے یا نہیں بنے ہوں گے, کچھ کمی ہوگی تو وہ پوری ہو جائے گی. تو ہم چوتھے سال میں یہ رکھے ہیں کہ ان کا دور کرائیں گے اور ساتھ ہی 4تھ اسٹینڈرڈ کی تعلیم دیں گے. اور 5ویں سال میں چونکہ ان کا دور بھی مکمل ہو گیا ہوگا اور کلام پاک بھی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے یاد کر لیا ہوگا تو ہم ان کے لیے 2 ایڈیشنل چیزیں لائے ہیں. ایک ہے ترجمہ اردو قرآن, یعنی ہم بنیادی اور بیسک عربی گرامر کی ایسی تعلیم دیں گے کہ جو حفظ کے طلباء ہیں وہ جب اردو میں چھپے ہوئے ترجمہ قرآن کو پڑھیں گے تو وہ یہ سمجھ پائیں گے کہ اس میں کس لفظ کا کیا ترجمہ کیا گیا ہے. وہ ترجمہ کرنے پر قادر تو نہیں ہوں گے لیکن جو ترجمہ آلریڈی پہلے سے چھپے ہوئے ہیں جب اس کو پڑھیں گے تو وہ اعلیٰ وجہ البصیرت پڑھ سکیں گے. یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ طلباء مختلف فائنینشیل بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ حفظ کے بعد وہ پڑھائی جاری نہیں رکھ پاتے ہیں تو صرف حفظ کر لیتے ہیں اور قرآن کا جو پیغام ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو جب وہ کہیں امامت پر جاتے ہیں یا مدرسے میں جاتے ہیں تو قرآن کے پیغام کو ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں. تو ان کی ان ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کیا گیا ہے کہ جب ہم یہ کورس ان کو پڑھا دیں گے اور آگے کی وہ پڑھائی جاری نہیں رکھ پائیں گے تو وہ جہاں بھی جائیں گے وہ کلام پاک کے ترجمے کو عوام کے اندر ڈیلیور کر پائیں گے. یہ ہمارا مشن ہے. ساتھ ہی ساتھ اس میں فقہی مسائل کے کچھ منتخب ابواب ان کو پڑھائے جائیں گے جو انسان کے روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں تاکہ کہیں پر وہ امامت کریں اور عوام ان سے جب کچھ بنیادی مسائل پوچھیں تو وہ ان بنیادی مسائل کو بتا سکیں جو عموماً حفظ کے طلباء نہیں بتا پاتے ہیں. اسی طریقے سے ساتھ میں اس کو 5th اسٹینڈرڈ کی تعلیم دی جائے گی. جب یہ کورس ہمارے یہاں سے مکمل کر لے گا تو جیسا کہ مفتی زاہد امان صاحب نے کہا کہ وہ 6 سال میں اگر وہ چاہیں کہ ہم مولویت کی کلاس کرنا چاہیں تو مولویت میں داخلہ لے سکتا ہے, اور اگر وہ چاہیں کہ نہیں ہم کو عصری تعلیم میں جانا ہے تو وہ کسی بھی اسکول میں جا کر کے 6ٹھی کلاس میں داخلہ لے سکتا ہے. اس کے اندر وہ صلاحیت بھی ہے اور اس کے اندر اتنی تعلیم آ چکی ہے کہ وہ 6ٹھی کلاس میں بغیر کسی پریشانی کے وہ داخلہ لے کر کے پڑھ سکتا ہے, وہ پیچھے نہیں رہ سکتا. تو اس طریقے سے 5 سال کا ہمارا یہ ویژن ہے جو حضرات کے سامنے پیش کیا گیا. یہ ایکٹیویٹی تو ہماری انڈور رہے گی, یعنی جو جامعہ کی احاطہ ہے اس کے اندر چلے گی. اس کے علاوہ 4 مین آبجیکٹ ہمارے اور ہیں جن میں سے ایک تعلیم ہے, دوسری تبلیغ ہے, تیسری تحریک ہے اور چوتھی تعلیف ہے. آگے ہم تھوڑی سی اس کی تشریح کرتے ہیں. تعلیم میں ہمارا جو منہج تعلیم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دینی تعلیم بھی دیں گے اور ساتھ میں عصری تعلیم بھی دیں گے. ہم دینی تعلیم کو عصری تعلیم سے الگ کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہیں, بلکہ ہم اس تعلیم کے امتیاز اور ڈفرینسز کے ہی خلاف ہیں. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی تعلیم دنیاوی نہیں ہوتی اور کوئی تعلیم خالص دینی نہیں ہوتی, بس صرف نیت اور ضرورت کا فرق ہوتا ہے. اگر اس نیت اور ضرورت کے فرق کا خاتمہ کر دیں تو دینی تعلیم عصری تعلیم ہو سکتی ہے اور عصری تعلیم دینی تعلیم ہو سکتی ہے. اور ان دونوں کا مقصد ہے کہ رضا الہی ہم بچوں کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب عصری تعلیم ساتھ میں دی جا رہی ہے تو اس کا ذہن ایسا نہ بنے کہ آگے چل کر کے صرف نوکری حاصل کرنا اس کا مقصد ہو جائے, بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا جو ایک انسان کا اور ایک مسلمان کا مین مقصد ہے وہ مقصد پیش نظر رہے. تبلیغ میں ہماری بہت ساری چیزیں چلتی رہیں گی. نمبر 1 تبلیغی جماعت میں بھی ہم بچوں کو بھیجیں گے یا نکلیں گے. نمبر 2 اصلاحی جلسے ہم وقتاً فوقاً علاقے میں کرتے رہیں گے. نمبر 3 خواتین میں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مرد حضرات تو جلسے میں ادھر ادھر بہت ساری دینی باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن خواتین حضرات کو یہ موقع نہیں ملتا. تو خواتین کے لیے ہم اسپیشل کام کریں گے. اس کا نظام ہم لوگ بیٹھ کر کے بنائیں گے جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہفتہ واری اصلاحی پروگرام ہو یا جو بھی شکل ہوگی اس کا پرنٹ آؤٹ ہم بعد میں کریں گے. ابھی اس پر ہم لوگوں نے کام نہیں کیا ہے, آگے کریں گے انشاءاللہ. تحریک میں سوشل ورک کرنے کی ضرورت ہوگی تو ہم سوشل ورک کریں گے. اسی طریقے سے ہندوستان میں جو گنگا جمنی تہذیب پر مبنی ہے اور یہاں سب مل کر کے رہنا چاہتے ہیں اور اسی میں سب کی بھلائی ہے, اس کے لیے ہم سدبھاونا کی تحریک چلائیں گے. اسی طریقے سے ماحولیات پر بھی ہم لوگ کام کریں گے اور بہت سارے ایشوز ہیں جو ہمارے ٹرسٹ کے اس میں ڈیڈ میں لکھے ہوئے ہیں, وہ سارے پہلوؤں پر ہم وقت
وقتاً فوقتاً اور جیسے ہمارے پاس فیسلٹیز آتی رہے گی اور جیسے ہم لوگ ایلیجبل ہوں گے اس کام کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے ہم لوگ تحریک چلائیں گے. اسی طریقے سے تعلیف کے میدان میں شروع میں جب ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو ارادہ یہ ہے کہ ہم لوگ ڈیجیٹل رسائل نکلیں گے جو سوشل میڈیاز کے تھرو آپ تک پہنچیں گے, اور پھر ریسرچ ورک ہمارے مختلف سطحوں پر جاری رہے گا. جیسے علاقے میں لوگ تعلیم کام کر رہے ہیں تو تعلیم ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے, اور کوئی بھی چیز خاص طور سے تعلیم کے اندر پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے. کوئی نصاب اگر ہم دیتے ہیں, اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ 5 سال کے لیے پرفیکٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے. تو ہمارا ریسرچ ورک اس پر جاری رہے گا, اور جو ہم نے نصاب اور ہدف طے کیا ہے اور بیچ میں ایسا لگے گا کہ کہیں یہ چیزیں زمانے کے ساتھ نہیں چل رہی ہیں یا یہ چیزیں بچوں کی نفسیات کے خلاف ہیں, تو ہم اس کو بدلنے میں ذرا سا بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, بلکہ اس کو زمانے کے تقاضے کے مطابق ضرور کریں گے. تو مشن کے تحت ہماری یہ 4 چیزیں ہیں. اسی طریقے سے جو ہدف ہے ہمارا, ہم 5 سال میں جو ہم فرسٹ اسٹینڈرڈ, سیکنڈ اسٹینڈرڈ, تھرڈ اسٹینڈرڈ, فورتھ اسٹینڈرڈ, ففتھ اسٹینڈرڈ جو دیں گے اور اس کے ساتھ ہم دینیات کے تعلیم کو مرج کریں گے, اس کے لیے پورا باقاعدہ 5 سال کا یہ نصاب ہمارے پاس بنا ہوا ہے. چونکہ پوری باتیں یاد نہیں رہیں گی اور وقت ہی بچانا ہے, اس لیے میں صرف ایک پڑھ کر کے باقی کو اسکپ کروں گا. پہلے سال جیسے جس حفظ کے بچے کو ہم داخلہ لیں گے تو پہلے سال میں 8 پارے حفظ کرائیں گے. دوسرا سبجیکٹ ہمارا حفظ کے علاوہ دینیات رہے گا, جس میں پہلے سال عقائد میں 7 عقیدے بتائیں گے, عبادات میں وضو, غسل, نماز کی عملی مشق کرائیں گے, سیرت میں سیرت کی بنیادی چیزیں پہلے سال بتائیں گے, اخلاق میں ماں باپ کا ادب سکھائیں گے, اور تہذیب میں سلام اور کھانے پینے کے جو آداب ہیں وہ ان کو سکھایا جائے گا. اور اس 5 سال نصاب پڑھنے کے بعد 5 سال میں وہ بچہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ایک ایسا مثالی اور با کردار انسان بن جائے گا کہ لوگ دیکھنے پر یہ محسوس کریں گے کہ واقعی یہ جو شخص چل رہا ہے یہ مکمل اسلام کا نمونہ ہے. ہمارا یہ عزم ہے, ہمارا یہ ہدف ہے. آپ لوگ دعا کریں کہ ہم لوگ اس ہدف کو اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب رہیں. آمین. اب جب جامعہ کی اتنی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی حالیہ رپورٹ پیش کر دیتے ہیں. رپورٹ 2024. ابھی یہ جو جامعہ چل رہا ہے اس جامعہ کو ایک ٹرسٹ کے تھرو رجسٹر کرایا گیا ہے, یعنی رجسٹر ٹرسٹ ہے, اور اس ٹرسٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے یہ جامعۃ الہدیٰ. جو ٹرسٹ کے ذمہ داران ہیں ان کے نام اس طریقے سے ہیں. جناب افضل صاحب صدر ہیں اس کے, جو ممبئی میں رہتے ہیں. مفتی محمد نظام الدین صاحب جنرل سیکریٹری ہیں. مولانا محمد سرفراز صاحب خزانچی ہیں. مفتی محمد زاہد صاحب نائب صدر ہیں. مولانا محمد یاسین صاحب نائب سیکریٹری ہیں. قاری کریم الدین راہی صاحب ممبر ہیں. مولانا سجاد ندوی صاحب ممبر ہیں. مولانا محمد طلحہ قاسمی صاحب ممبر ہیں. جناب راشد ملک صاحب ممبر ہیں. اب جامعہ کے جو عملہ ہیں, اسٹاف سے ہیں, ان کی تفصیل اس طریقے سے ہے. مفتی محمد نظام الدین صاحب محتمیم ہیں. مولانا محمد سرفراز صاحب نائب محتمیم ہیں. قاری کریم الدین صاحب استاذ ہیں. طلبہ میں درجے ابھی حفظ ہے اور یہی ہمارا ٹارگیٹ ہے. اس کے علاوہ کسی کا داخلہ لینے کے نہ ہمارے پاس وسائل ہیں اور نہ ٹارگیٹ ہے. کل تعداد کتنی ہے قاری صاحب سے ہی بتائیں گے. 28 ہے. 28 بچوں کا داخلہ لیا گیا ہے, اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ پہلے سال ہم صرف 30 بچے کا داخلہ لیں گے. اس سے زیادہ داخلہ لینے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. اور اس 30 بچوں پر اس طریقے سے پرفیکشن کے ساتھ محنت کریں گے کہ جو چیز بھی ہم ان کو ڈیلیور کریں گے, جو چیز بھی پڑھائیں گے, انشاءاللہ وہ رسمی نہ ہو کر کے اس سبجیکٹ میں, اس چیز میں وہ بندہ بالکل پرفیکٹ رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد جامعہ کے پاس کیا ہے, آپ ظاہری حالت سے دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ٹٹیاں لگے ہوئے ہیں اور عارضی طور پر ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں. اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں, اس بیٹھنے میں بھی زمین اتنی اوپر کھوڑ ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی, لیکن وسائل نہیں ہیں, کیا کر سکتے ہیں. پھر بھی جو ہمارے پاس ہے وہ رپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. جامعہ کے پاس ابھی 20 کٹھے 15 دھر بشکل زمین جس پر آپ تشریف رکھتے ہیں یہ اثاثہ ہے. اس کے علاوہ موجودہ تعمیری ڈھانچہ جو دیکھ رہے ہیں یہ جامعہ کی ملکیت ہے. 2021 سے لے کر کے اب تک تقریباً 16 لاکھ روپے کی آمد ہوئی ہے, اور اس میں جو خرچ ہوا ہے تقریباً 20 لاکھ روپے خرچ ہوا ہے. تقریباً کہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پورے اکاؤنٹس کو مینٹینس کر کے نکال کر کے ہم نے حساب نہیں کیا ہے, جو مجموعی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو تقریباً 20 لاکھ روپے کا خرچ ہوا ہے, اور اس اعتبار سے آمد چونکہ 16 لاکھ روپے ہوئی ہے, جامعہ کے اوپر تقریباً 4 لاکھ روپے ابھی قرض ہے. تو یہ جامعہ کے بارے میں مختصر معلومات تھی. امید ہے کہ ہم اس چیز کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب رہے ہوں گے, اور جامعہ کے بارے میں بہت ساری معلومات آپ کو مل گئی ہوں گی. اب ہم ایک اہم مہمان کو اسٹیج پر بلانا چاہتے ہیں, جناب سید اقبال رومی صاحب, جو سماجوادی پارٹی ضلع بھاگلپور کے ضلع صدر ہیں.
ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور عصری تعلیم کی ضرورت پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔